میں آپ کو صرف آپ کے ریکارڈ میں لانے کے لیے عرض کروں، چند سال پہلے ایک اسرائیلی ویب سائٹ پر میں نے خود یہ خبر پڑھی، دیکھی، اور وہ میں نے اس کا پرنٹ نکال کے رکھا ہوا میرے پاس موجود ہے، عبری میں بھی اور انگریزی میں بھی آرٹیکل تھا۔ ایک اسرائیلی آرتھر اور محقق جو ہے اسرائیلی حکومت اور ریاست کو یہ مشورہ دے رہا تھا کہ آپ پاکستان میں ہمارے اہداف کے لیے پیسہ خرچ کرنے بہت کچھ کرنے کی بجائے ایک کام کریں۔ دو افراد کا اس نے نام لیا، میں نام نہیں دیتا، دو افراد کا نام لیا پاکستان کے بڑے نامور لوگ، کہا کہ ان دونوں کو آپ ایک ٹینک کم بنا لیں اور اس کی قیمت دے دیں، آپ کو خود پاکستان جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستان میں فساد اور مسلمانوں کو لڑانے کے لیے وہ دو افراد کافی ہیں۔ اگر آپ اس اعتبار سے دیکھیں تو پاکستان کے اندر ہو یا سعودیہ کے اندر ہو یا باقی ممالک کے اندر ہو، جہاں پر بھی آپ کو مسلک کے اختلاف کے نتیجے میں قوم بٹتی نظر آئے گی، اس کا فائدہ دو قوتوں کو پہنچے گا، ایک خود اس ملک کے اندر حاکم قوتیں اور دوسرا اس ملک کے باہر کی وہ قوتیں جن کو اس ملک کے اندر کے اختلافات سے اپنا وہاں پر اثر و رسوخ بڑھانے میں کامیابی ملتی ہے۔ تو اسرائیل اس حوالے سے اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلم امہ کے اندر اختلاف پیدا کرنے میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس کا کام بھی بنیادی طور پر ہے ہی یہی۔ اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ ایسی تھیوریز ہر روز جنم لیتی ہیں کہ حماس کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا، حزب اللہ کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا، ایران کے انقلاب کے حوالے سے بھی کہا جاتا ہے اس کو بھی اسرائیل نے بنایا تھا۔ یعنی ایک ایسا کانسیپٹ معاشرے کے اندر کریٹ کیا جاتا ہے جس سے یہ احساس ہو کہ اسرائیل اور امریکہ کی اجازت کے بغیر دنیا میں پتہ بھی نہیں ہل سکتا، جبکہ یہ حقیقت ہے کہ حزب اللہ اور حماس کی اس وقت کی جو آپس کا اتحاد ہے یہ صرف اس جنگ کا اتحاد نہیں ہے، گزشتہ 2-3 دہائیوں سے انہوں نے آپس میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں اتحاد کیا ہے، اور اس میں ہر طرح کا تعاون ایک دوسرے سے کیا ہے۔ ایک شیعہ ہے، دوسرا سلفی ہے، لیکن ایک دوسرے کے پیچھے انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ افطار کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ آنا جانا رکھا ہے، اور دین کے اصولوں پر بھی پوری طرح سے عمل کیا ہے، اور مشترکہ دشمن سے مقابلے کے تقاضوں پر بھی پوری طرح سے عمل کیا ہے۔ یہ ان کے دانش، ان کے عقل و فہم، ان کی فراست، ان کی دین شناسی اور دشمن شناسی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس لیے دشمن کو چاہے وہ اسرائیل ہو یا کوئی اور ملک، جب بھی کامیابی ملے گی ہمارے اندر کی جہالت سے ملے گی، ہمارے اندر کی خود پرستی سے ملے گی، اور ہمارے معاشرے کے اندر وہ لوگ جن کو پیٹ بھرنے کے لیے ایندھن چاہیے ان لوگوں سے ملے گی۔ لہٰذا اگر ہماری ریاست بھی اس معاملے میں صاف شفاف پالیسی اپنائے اور ایسی کوشش کرے جس میں ان کو ملک جو ہے پہلی پرائرٹی پر نظر آئے، تو پھر یہ اختلافات اور اس طرح کی دشمنیوں کو بڑی آسانی سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ایک 25 کروڑ کا ملک ہے اور اس میں مختلف مسالک موجود ہیں، مختلف اقوام موجود ہیں، اگر اختلافی نکات آپ جمع کرنا چاہیں تو وہ ہزاروں میں نکل جائیں گے، لیکن اگر آپ ان کو متحد کرنا چاہیں تو ان کے اتحاد اور ان کی نئے سرے سے شیرازہ بندی کے عناصر اور مشترکات بھی آپ کو 98% ملیں گے۔ جس معاشرے کے اندر اس حد تک آپس میں اتحاد کی اور اشتراک کی گنجائش ہو، وہاں پر چھوٹے چھوٹے مسائل کو ایکسپلائٹ کر کے قوموں کو، قبیلوں کو، علاقوں کو، مسلکوں کو آپس میں لڑانے کا فائدہ نمبر 1 اس ملک کے اندر اصل حاکم طاقتوں کو ملتا ہے، جو چاہے کوئی بھی ملک ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو۔ یہ نقطہ آپ نے پہلے بھی بتایا، یہ نقطہ پہلے بتا چکے ہیں قبلہ یا صاحب۔ یہ جو بات علامہ امین شہیدی صاحب نے بتائی ہے کہ حماس اور حزب اللہ نے نہ صرف یہ کہ آپس میں اکٹھے نمازیں پڑھی، اکٹھے روزے بھی افطار کیے، تو یہ پاکستان میں ہمارے جو مختلف مکاتب فکر کے علماء ہیں وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جس طرح آپ کی جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے اس میں تقریباً تمام مکاتب فکر کے علماء اکٹھے ہیں، تو ہمارے علماء ایک دوسرے کی مساجد میں جا کے اکٹھے نمازیں نہیں پڑھ سکتے، رمضان کے مہینے میں اکٹھے افطار وغیرہ نہیں کر سکتے؟ حامد میر صاحب، آپ کو اگر یاد ہو یا آپ کے اپنے بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا، یہ آج سے 40 سال پہلے اس قسم کی صورتحال نہیں تھی جو آج ہے۔ یہ 1980 کے بعد ہوئی ہے، تقریباً 1980 کے بعد ہی آپ سمجھیں۔ اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس میں یہ تفریق اس قسم کی نہیں تھی، اور دیہاتی علاقوں میں ہمیں یاد ہے کہ شیعہ سنی اور مختلف مکاتب فکر کے لوگ اکٹھے رہتے تھے۔ کبھی لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ فلاں خاندان یا یہ گھرانہ
یہ کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے. اور سابقہ جو 1980 پہلے کا دور ہے اس میں تو باہمی شادیاں اتنی عام تھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کے حالات کے ساتھ کچھ تفریق آئی ہے. اب بھی بڑی گنجائشیں ہیں. ہم نے دیکھا ہے ختم نبوت کی تحریک میں کبھی اختلاف نہیں ہوا. آپ نے ابھی حال ہی میں 2003 میں مجلس عمل کی حکومت آپ نے دیکھی, اس میں یہ تو گنجائش تو موجود ہے. متحدہ مجلس عمل کی قیادت نے ایک دو دفعہ اکٹھے نماز پڑھی, یہ بھی پڑھی ہے, لیکن حکومت اشتراک کے ساتھ کی حکومت ہے بھی اشتراک اور اس کے بعد تحریکیں اشتراک کے ساتھ. تو یہ بڑی اچھی مثالیں ہیں. اگر ہم اس میں کوشش یہ کریں کہ کسی نہ کسی طریقے سے تسلسل سو یقینی بنائیں تو ایک وقت ایسا آ سکتا ہے کہ یہ ایک معمول بن جائے. عبد الرحمن ماطر صاحب, آپ تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں گے کہ حماس اور حزب اللہ نے ایسے کیا اقدامات کیے کہ ان کے درمیان قربت پیدا ہوئی, فاصلے کم ہوئے. اور یہ میں سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ بیروت شہر جو ہے, میں نے بیروت میں کافی وقت گزارا ہے, وہاں پہ ابھی بھی 3-4 شہر کے حصے ہیں. ایک حصہ جو ہے اس میں کرسچنز رہتے ہیں, دوسری طرف جو ہے وہ اہل تشیع رہتے ہیں, ان کی اکثریت ہے. ایک طرف اہل سنت کی اکثریت ہے, ایک طرف وہ جو ایک وہاں پہ دروز فرقہ ہے وہ ہیں. لیکن اس کے باوجود حزب اللہ اور حماس جو ہیں ان کے درمیان کافی قربت ہے. یہ انہوں نے کیسے کیا یہ کارنامہ؟ کیونکہ مطلب سب کو معلوم ہے, سب نے ریلائز کیا اور انڈرسٹینڈ کیا اور سمجھ آیا جو ان کا جو دشمن ہے وہ انسانیت کے دشمن ہے. میں نے ایک پوائنٹ بھی ایڈ کرنا, آپ کو بھی آپ کا ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے. یہ جو موجودہ جنگ ہے اس کی شروعات میں اسرائیل آرمی نے ایک چرچ غزہ کے اندر کو بھی اٹیک کیا گیا, اور ایک ہاسپٹل ہے جو یونین آف انٹرنیشنل چرچز نے بنایا. مطلب یہ انسانیت کے خلاف والا دشمن. الاہلی عرب ہاسپٹل, جی, الاہلی العربی المعمدانی ان کا نام ہے. اور المعمدانی کا جو عربی لفظ کا مطلب یہ ہے جو کراس, جو کرسچن کے کراس ہے. تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل چرچز کا یونین جو بنا ہوا والا جو ہاسپٹل, اس کو اٹیک کیا گیا, اور ایک چرچ کو اٹیک کیا گیا جو اس کے اندر دونوں کے اندر مسلمان لوگ ہیں جو بنا لیا. مطلب یہ حزب اللہ, حماس اور جو ادر جو گروپز ہیں سب کو ریلائز کیا یہ جو دشمنی انسانیت کے خلاف والا دشمن ہے. یہ صرف سنہ یا شیعہ یا کرسچن کے خلاف نہیں ہے, یہ انسانیت کے. اتنا معصوم بچہ کون قتل کر سکتا؟ اتنا آپ تصویر آئی ایم شور آپ روز دیکھ رہا ہے, تو اتنا چھوٹا بچہ کون قتل کر رہا ہے؟ یہ جو انسانیت. اسی لیے پوپ فرانسس جو ہیں انہوں نے بھی جنگ بندی کے خاتمے کی اپیل کی ہے.